تعالیٰ نے وراثت کا بہت ہی انصاف کا قانون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. مرنے کے بعد مرنے والے کے ترکے میں جو اس نے مال چھوڑا ہے، وارثوں کا ایک خاص حصہ بہت ضابطے اور قاعدے کے ساتھ اللہ نے طے کیا ہے. بہنوں کا حصہ بھی ہے، ماں کا حصہ بھی ہے، بیوی کا حصہ بھی ہے، عورتوں مردوں کا حصہ ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اصل میں رواجی دین کو مانتے ہیں. جتنے دین کا ہمارے ہاں رواج ہے اس کو مانتے ہیں، جتنے دین کا رواج نہیں اسے نہیں مانتے، چاہے کتنی اہمیت ہو. صرف حرام ہم اسی حرام کو سمجھتے ہیں جو ہمارے نزدیک، جو ہمارے رواج میں حرام ہو. اور جو ہمارے رواج میں حرام نہ ہو وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے ہم جو ہے اسے حرام سمجھتے ہی نہیں، برا سمجھتے ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں سور کھانے کو حرام سمجھا جاتا ہے، لیکن سور کھانے کی عمر اتنا زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی سے بھی کوئی کہہ دے، ان پڑھ آدمی جسے کلمہ یاد نہیں ہے کہ سور کا گوشت پکا ہے اور تمہاری دعوت ہے، تو فساد ہو جائے گا، 2-4 جانیں چلی جائیں گی، اتنا بڑھے گا بعض دفعہ. لیکن یہ شخص جو سور سے اتنی کراہیت کرتا ہے، وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اس نے پھوپھی کو حصہ نہیں دیا، ماں کو حصہ نہیں دیا. حالانکہ نماز کی رکعتوں کا اتنی تفصیل سے قرآن مجید میں اتنا ذکر نہیں ہے، اور فقہاء نے اتنی صراحت، کتنے کتابیں اور کتنے جو ہے اس کے اصول ضابطے باقاعدہ فنو وہ کیے ہیں علماء نے، کہ جو ہے جتنا سورہ نساء میں کل ملا کر 8 رکوع ہیں اس کے لیے مختص کیے ہیں الگ الگ، جس میں مردوں سے مقابلے میں عورتیں دگنی ہیں اس میں جن کو ملتا ہے وارث. لیکن باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، بھائیوں میں ہم غیر مسلموں کی طرح جیسے ہمارے یہاں ہندوؤں میں وراثت تقسیم ہوتی ہے، ایسے ہی مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے. بھائی نے وہ کر لیا. اب بہنوں کو دینا چاہیں تو وہ عیب سمجھتی ہیں، یہ سننے کی بات ہے. کہیں کہیں لوگوں کو راغب رغبت دلائی اور بتایا اس کا کہ آخرت کا حساب ہے. بھئی مال حرام ہے، یہ بہن کا حصہ کھایا، ماں کا، بیوی کو 8واں حصہ ہے، ماں باپ کو بھی ذوی الفرائض ذوی العصبہ، اوپر کے رشتہ دار بھی اور نیچے کے رشتہ دار، سب کا ترکے میں حصہ ہوتا ہے. تو باقاعدہ اس کے ایک ضابطہ ہے. تلک حدود اللہ، پوری تفصیل ذکر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں، ان سے اوپر کمی بیشی مت کرنا. لیکن ہمیں اس کی طرف کبھی خیال ہی نہیں ہوتا، کبھی نہ اسے حرام سمجھتے رہو، اور مسلسل حرام در حرام، نسلیں در نسلیں حرام کھا رہی ہیں، اس کی بے برکتیاں ظاہر ہو رہی ہیں. حدیث میں آیا ہے مال، کتنی سخت وعید ہے مال حرام کی، کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. اس سے زیادہ اور کیا سخت وعید ہو سکتی ہے.